جو لوگ دکانیں چلا رہے نیمبو کاٹ کر، جو لوگ غریب عوام کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ان کے پاس فلاں علم ہے، ارے تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے، تم چور ہو، تم شیطان کی نسل کے ہو۔ اور یاد رکھو جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ نہ صرف حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی کہ جادو کرنے والوں کی گردن کو مار دیا جائے۔ میرے بھائی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر بولنا ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے پاس اللہ اس کے رسول کا علم ہے، جن کے پاس تصوف کی تعلیم ہے، جو معرفت کے قائل ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ یہ ایسے چوروں کے پاس جا کر اپنے ایمان کا سودا مت کرو، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کل ہمارے شہر میں اور خاص طور سے ہمارے شہر کے حصے میں یہ رہن کے سینٹر بہت کھل چکے ہیں، ہر جگہ رہن کے سینٹر۔ نہیں معلوم حضرت پولیس اتنا خاموش کیوں ہے رہن کے سینٹر والوں سے؟ پولیس کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ ایسے رہن کے سینٹر کھلے ہیں، غریب بیچارہ معصوم غربت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جا کر اپنا سونا رہن رکھاتا ہے۔ ایسے 2-3 واقعات میرے نظر میں ہیں۔ مجھے بتلایا گیا کہ بعض جگہ پر تو 50 تولہ سونا لے کر رہن والے بھاگ گئے، دوسری ریاستوں سے آ کر حیدرآباد میں یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں۔ ہم پولیس سے مطالبہ کرتے کہ ایسے رہن سینٹروں کو بند کرائے، ان کی تحقیق کریں، ان کا ریکارڈ رکھیں، کون ہے یہ لوگ، کیا ان کے پاس پرمیشن ہے یا نہیں، جو غریبوں کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ ہم پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے رہن سینٹر والوں پر پابندی عائد کریں۔ چبوترے پہ بیٹھنا تو بہت مشکل ہو کر دیے، مگر رہن سینٹر والوں پہ اتنا رحم کیوں کر رہے آپ؟ کہیں آپ اپنی ڈیوٹی تو رہن نہیں رکھا دیے اس کے پاس؟ اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایسے رہن سینٹر والوں پر کڑی سے کڑی نظر رکھی جائے اور ان پر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔